انسان اگر محنت کرے، اپنا مقام بنانے کی کوشش کرے، اس کے باوجود اگر اسے عزت نہ ملے، لوگ اس کی عزت نہ کریں، تو وہ ایسی محنت سے، ایسی زندگی سے بعض اوقات مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو لوگوں سے عزت محبت ملنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ مزید محنت کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو لوگوں سے ہی نہیں بلکہ اپنی اولاد سے بھی عزت نہیں مل پا رہی ہوتی، جو احترام چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں مل پاتا، اور بعض اوقات ازواجی زندگی میں ایسے معاملات دیکھے گئے ہیں کہ بیوی شوہر کی اور شوہر بیوی کی عزت محبت نہیں کر رہا ہوتا۔ ایسے تمام معاملات میں جہاں انسان کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اس سے محبت کریں، اسے پیار دیں، اسے احترام دیں، تو آج کا عمل آپ لوگوں کے لیے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، جہاں پہ نفرتیں ہوں، جہاں پہ عزت ختم ہو گئی ہو، جب یہ ایسا انسان سے معاملہ ہو گیا ہو کہ عزت معاشرے میں نہ رہی ہو، تو اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ اللہ کی ذات جسے چاہتی ہے عزت دیتی ہے، جسے چاہتی ہے ذلت دے دیتی ہے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو اللہ ایسے ہی فرماتا ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں میں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اور آج کا وظیفہ بھی، آج کی دعا بھی ایسی دعا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے معاشرے میں عزت ملے اور وہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہو، ایک ہوتی ہے دکھاوے کی عزت خود قائم کروانا، ایک ہوتا ہے اللہ عطا کر رہا ہوتا ہے۔ جو اللہ عزت عطا کرتا ہے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، اس میں ذلت نہیں ہوتی، جبکہ جو دکھاوے کی عزت انسان شہرت بنانے کی کوشش کرتا ہے اس میں کہیں بھی ایسے معاملات بن جاتے ہیں جو انسان کو ذلت کی طرف لے جاتے ہیں۔ انسان بعض اوقات جیب میں ایک پیسہ نہ ہو، عام طور پہ معاشرے میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے لوگ اسی کی عزت کرتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات امیری غریبی کو پرے رکھ کے اس کے تقوی کے حساب سے اسے عزت عطا کرتا ہے۔ جسے چاہے اللہ عزت عطا کرے اور بادشاہ بنا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کے احوال اگر قرآن پاک میں پڑھے جائیں تو ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے کہ اللہ نے انہیں عزت عطا کی تو اللہ نے غلام سے بادشاہ بنا دیا۔ آج کا عمل جو میں بتا رہا ہوں آئینہ عملیات کتاب میں سے ہے۔ اس کتاب کے پہلے بھی میں نے عملیات کچھ بتائے ہیں، حوالہ اس لیے دے رہا ہوتا ہوں کہ پریسس آف چینل پہ عام عملیات نہیں دیے جاتے، جو بھی عملیات ہوتے ہیں بڑے خاص ہوتے ہیں، آزمودہ ہوتے ہیں، مجرب ہوتے ہیں، تمام عاملین کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ فرض کرے میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیں، بہت اچھا ذکر ہے، لیکن بعض ایسے عملیات ہوتے ہیں جو آپ کے مسئلے کے مطابق نہیں ہوتے۔ اپنی طرف سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو میں بتا رہا ہوتا ہوں یہ اتھینٹک قسم کے عملیات ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے آزمودہ ہوتے ہیں تو اللہ فضل بھی کرتا ہے۔ یقین اللہ کی ذات پہ رکھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کرنے والا نہیں ہے۔ اٹھتے بیٹھتے آپ نے اس ذکر کو اپنے جیسے انسان زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، بالکل ایسا ہی آپ نے کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کی زندگی کا حصہ بن گیا ہو۔ جو انسان اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اللہ اسے اتنی عزتیں عطا کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بعض ایسے معاملات دیکھے گئے ہیں، بہو جو ہے وہ ساس کی عزت نہیں کر رہی، ساتھ بہو کے نہیں کر رہی، نندے نہیں کر رہی بہو کی، اور اس طرح پاؤ اجدار نندے کا بھی رشتہ جو ہے وہ اس احترام والا نہیں رہتا۔ یہ ہر انسان سے عزت محبت پانے کا عمل ہے۔ اس میں کیا یہ جاتا ہے
کہ جو انسان اسے کرنا چاہ رہا ہو وہ سب سے پہلے نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اپنے آپ کو، اپنی وطا کو، اپنی زندگی کے معاملات کو، اللہ مجھے عزت عطا کرے گا۔ بس یہ نیت کر کے آپ نے پھر اسے بغیر تعداد مقرر کیے وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ ان ربی لا سمیع الدعا، اس وظیفہ کو کثرت سے پڑھنا، جب فارغ ہوں چاہے ایک دفعہ پڑھیں، دن میں چاہے ایک دفعہ 2 دفعہ پڑھیں، لیکن جب بھی یاد آیا آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے اپنے اوپر جب بھی فارغ ہو پڑھ کے ہلکی سی پھونک مارتے جائیں۔ اگر کسی ظالم پہ سامنے جانا ہے تو اس وقت پڑھیں، اپنے اوپر پھونک ماریں، ظالم کے ظلم سے نجات ملے گی۔ حاکم کے سامنے جانا ہے، حاکم جو ہے وہ مغلوب ہوگا، یعنی آپ غالب آ جائیں گے۔ یہ ناپاکی میں پڑھنا چھوڑ سکتی ہے میں نے ناپاکی میں نہیں پڑھنا۔ دل میں اس وقت یہی نیت کرے کہ اللہ مجھے عزت عطا کرے گا، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے عزتیں عطا ہوں گی۔ بڑا خاص عمل ہے، آپ لوگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، صرف دوبارہ کہہ رہا ہوں ناپاکی میں کیا جانے والا، ماہواری میں کیا جانے والا عمل نہ ہے۔ کھلا پڑھیں، رمضان المبارک میں پڑھنے سے مزید اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے۔ باقی جو اولاد نافرمان ہو، وہ عورت یا باپ جس کی اولاد نافرمان ہے، اگر وہ بھی پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہے تو اولاد جو ہے وہ فرما بردار ہوگی انشاءاللہ۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں۔ وظیفہ بک چینل تو بھی آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، وہاں پہ میں بڑے خاص عملیات، تویزات و وظائف بتا رہا ہوں، اس سلسلے کو بھی جاری و ساری رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج بھی بڑے خاص عملیات دینے ہیں، تو اسے بھی سبسکرائب کرنا۔ اللہ